نیشنل ڈائیلاگ فورم اور گیلپ پاکستان کے اس ویبینار میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کرونا وائرس کے دور میں لوکل گورنمنٹس کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک ونڈرفل پینل موجود ہے۔ بلال گیلانی جو گیلپ پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ احمد اقبال ہیں جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز میں بھی کام کر چکے ہیں، اور خاص طور پر جو ان کا تجربہ ایز اے ڈسٹرکٹ چیئرمین نارووال رہا ہے اس پر بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ پھر ہمارے ساتھ میری جیمز گل صاحبہ موجود ہیں جو ایک لائر ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور فارمر ایم پی پنجاب بھی رہ چکی ہیں، اور خاص طور پر ریسنٹلی وہ لیبر ایشوز پہ کام کر رہی ہیں۔ اور پھر ہمارے ساتھ عمر گیلانی صاحب موجود ہیں جو ایک لائر ہیں اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ لکھتے بھی ہیں اور کامنٹری بھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں ظفر اللہ خان صاحب جوائن کریں گے جو گورننس ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس پینل کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ڈائیورس ایکسپیرینسز ہم سے شیئر کریں گے، بوتھ ایٹ academic level and also practical level پہ کیسے لوکل گورنمنٹس پاکستان میں ایک اہم رول ادا کر سکتی ہیں۔ تو پہلا سوال جو میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے کہ آپ یہ بتائیے، اور اگین کائنڈلی کیپ اٹ بریف، کہ جو لوکل گورنمنٹس کی سگنیفیکنس کیا ہے جمہوریت کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں۔ So I'll first start with Mary James. Thank you very much, Danish. I'm really honored to be part of this wonderful panel. دیکھیں، بنیادی طور پر تو ہمارا جو آئین کہتا ہے اٹس اے فیڈریشن، اور فیڈریشن میں خاص طور پہ چونکہ اٹس ناٹ ویری اولڈ، لیکن کوئی بہت عرصے سے جب ہم بات کرتے ہیں فیڈریشن کے اسٹرکچر کی، تو اس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، پھر اس کے بعد پروونشل گورنمنٹ ہے جو تھرڈ ٹیئر ہے، which has gained more significance in recent decades، جو ماڈرن فیڈریشنز ہے اس میں۔ تو اور اس میں جو دو چیزیں ہیں جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی، چونکہ ہمارا تھوڑا سا فیڈریشن کے لیے بھی تجربہ، ہم we have been experimenting rather کہ ہم کبھی سینٹرلائز سسٹم کی طرف، کبھی پریزیڈینشل ہم نے دیکھا، کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم کوئی ایسا، بہت ریسنٹلی جب 18th امینڈمنٹ کی بات ہوئی تو ہم نے بہت ساری ایسی پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو کی پروونسز کو، جو کہ دیگر فیڈریشنز میں شاید فار گرانٹیڈ ہوں۔ لیکن اس سے جو اگلا پروسیس تھا جس سے پروونشل گورنمنٹس نے آگے ڈیوالو کرنی تھی لوکل گورنمنٹس کو پاورز، تو اس میں بھی ایز یوزول دیر ہیز بین ریلکٹنس۔ لوکل گورنمنٹس کے بہت سارے ہم نے بھی ایکسپیریمنٹس کیے، اور کسی بھی سسٹم کی جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کامیابی اسی بات میں ہے کہ وہ سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے۔ سسٹم کی خرابی ہو سکتی ہے، سسٹم ہو سکتا ہے کہ اس کو امپروو کیا جائے، لیکن کسی ایک سسٹم کو اٹھا کر، چونکہ ہر گورنمنٹ کا جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جو بھی پولیٹیکل پارٹی رولنگ ہوتی ہے، چاہے وہ فیڈرل میں ہو یا پروونشل میں، تو پہلا ان کا جو کہنا چاہیے کہ پہلا اٹیک ہوتا ہے وہ لوکل گورنمنٹس پہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہے کہ وہ انہیں لگتا ہے کہ غالباً جو لوکل گورنمنٹس ہیں، اور وہ مطلب ہمارے پاس سب سے اچھی جو مجھے لگتا ہے کہ مثال وہ انڈیا کی، کہ جتنی کنٹینیوشن ان کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں رہی ہے، اور میرے خیال میں جو اس کی سب سے زیادہ سگنیفیکنس ایک فیڈریشن میں ہے، وہ تو ڈیوالو رسپانسبلٹیز تو ہے ہی، لیکن انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ میں بہت بڑا رول ہے، وچ وی آلویز کیپ۔ کیونکہ جو لوئسٹ لیول پہ، جو لوئسٹ ٹیئر پہ جو ہمارے پاس کاؤنسلر ہے، اس کی جو انفارمیشن یا اس کا جو فرسٹ ہینڈ جو انٹریکشن ہے ود دا پیپل ایٹ گراس روٹ لیول، تو اس سے انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ میں، پالیسی میکنگ میں بھی اور قانون سازی میں بھی it can be a very helpful tool, which we unfortunately we miss. جی، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بلال، میں آپ
سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو اس سوال پہ بھی روشنی ڈالیں اور ساتھ میں آپ پاکستان کے لیڈر ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا ڈیٹا موجود ہے، تو آپ کوئی ڈیٹا کی روشنی میں کوئی ہمیں بتا سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں؟ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے دو تین چیزیں انٹرسٹنگ ہیں جو اگر ڈیٹا کے حوالے سے دیکھی جائیں تو ایک تو یہ کہ کتنی لوکل گورنمنٹس ہیں ملک میں، ٹوٹل ان کا حجم کتنا تھا، اور یہ کہ عوام کی رائے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں عام طور پہ کیا رہی ہے. تو جو مجھے سب سے انٹرسٹنگ بات لگتی ہے وہ یہ کہ یہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے یہ ایکچولی بائی فار دا لارجسٹ سیٹ اپ آف گورنمنٹ ہے پاکستان میں. تو اگر آپ نیشنل اور پروونشل لیول کے اوپر لیجسلیٹرز دیکھیں تو وہ تو پاکستان میں ان یوزلی لو ہیں. سو ان دا سینس فار اے کنٹری آف 220 ملین ہمارے پاس سے 1200-1300 نمائندہ فرد اور عورتیں ہیں جو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں جو لوکل گورنمنٹس جو تحلیل ہو گئیں اور اب اس وقت موجود نہیں ہیں، ان میں ایک وقت پر 1 لاکھ کے قریب نمائندہ افراد موجود تھے. ان کا جب الیکشن بھی ہوا تو اس وقت 5 لاکھ لوگوں نے اس میں شرکت کی اس الیکشن کے اندر الیکٹ ہونے کے لیے. تو پاکستان جیسے ملک میں جو حکومت کرنے کے لیے جس طرح کے نمائندوں کی ضرورت ہے اور جس تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہے، لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو ضرور پرووائڈ کرتا ہے. 1 لاکھ لوگ 1200 لوگوں سے سگنیفیکنٹلی بہتر ہیں عوام کی رائے کی نمائندگی کرنے کے لیے. دوسرا اس میں شمولیت کا موقع جو ہے وہ 1200 سیٹوں کے اوپر تو کرنے میں شاید ہم نے جب لاسٹ تخمینہ کیا 2018 کے الیکشن میں اس میں شاید صرف 20,000 ٹوٹل افراد کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے 1200 لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو گئے. اس کے مقابلے میں لوکل گورنمنٹ میں 5 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو اس طرح سے عوام کو حکومت کا حصہ بننے میں بھی نمائندگی مل جاتی ہے اور 1 لاکھ پہ نمائندہ بن بھی جاتے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے عوام کی رائے ہمیشہ بہت مثبت رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ جب لوکل گورنمنٹ کا نظام عامریت کے دور میں آیا، مشرف کے دور میں آیا، تو تب بھی لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ہائی تھی. ایک زمانے میں 2/3 ان کی کارکردگی سے خوش تھے، اور کارکردگی کے حوالے سے ان کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ان کی گلی محلے کے مسائل تھے. اور یہ گلی محلے کے مسائل جو ہیں یہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی irrelevant نہیں ہے. جب بھی ہم لوگوں سے رائے پوچھتے ہیں کہ ان کے اصل مسئلہ کیا ہے تو ان میں دوسرے یا تیسرے نمبر کے اوپر محلے کا گندا ہونا، علاقے میں پانی نہ ہونا، نکاسی آب نہ ہونا، کچرا پورا اٹھانے والوں کا نہ ہونا، یہ کوئی چھوٹے نمبر نہیں بلکہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کے اوپر ہمیشہ لوگ جو ہیں وہ ایشوز ریز کرتے ہیں. تو جب ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ ان ایشوز کے حوالے سے لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں، تو 2/3 نے ہمیشہ ان کی تعریف بھی کی اور کہا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ فرام پبلک پرسیپشن پوائنٹ آف ویو ایز ویل ایز پبلک پارٹیسپیشن پوائنٹ آف ویو دے فلڈ a great job, and I think we need to come back to them again, one or the other. تھینک یو بلال. احمد اقبال صاحب، آپ اسی پہ روشنی ڈالیں اور خاص طور پہ یہ بتائیں کہ سروس ڈیلیوری میں کیا واقعی لوکل گورنمنٹس افیکٹو ہو سکتی ہیں؟ جمہوریت اور سروس ڈیلیوری کو اگر ہم کمبائن کرتے ہیں. جی دانش، سب سے پہلے تو بہت شکریہ نیشنل ڈائلاگ فورم اور گیلا پاکستان کا کہ اتنی امپورٹنٹ اتنی اہم بحث جو ہے اس کو ویبینار کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں، جمہوریت اور بنیادی حکومتوں کا جو ناطہ یا رشتہ ہے یہ بہت پرانا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ جمہوریت کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی ایک بنیادی حکومتوں کی شکل میں تھی تو وہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کیونکہ جس نظام کو ہم آج جمہوریت سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں، اس کا جنم جو ہے وہ یونان میں
جو گریک سٹی سٹیٹس تھیں وہاں سے شروع ہوا. تو یہ ہزاروں سال پہلے جو جمہوریت کا سفر ہے یہ دراصل شہروں سے اور لوکل گورنمنٹ سے ہی جنم لیا تھا, اور بعد میں یہ کانسیپٹ جو ہے یہ نیشن سٹیٹس اور بڑے ممالک میں ایک پولیٹیکل سسٹم کے طور پہ سامنے آیا. اور اگر اس کو مزید اس پہ تاریخی اس کا اگر معائنہ کیا جائے تو ہمارے جو خطہ بر صغیر ہے اس میں بھی شواہد یہی ملتے ہیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے, یعنی کہ 1500 سال سے بھی زیادہ پہلے جو ہیں, ہر دیہات کے تقریباً موضع کی لیول پر ایک پنچایتی راج یا کوئی اس قسم کا ایک سسٹم موجود تھا. اور تیسری چیز جو لوگوں کے لیے ایک تھوڑی سی حیرت کا بھی شاید باعث ہوگی کہ جس کو جو خلافت کا دور ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو جب حضرت علی کے دور میں جو مختلف صوبے تھے اس وقت کی ایک اسلامی ریاست کے, اس کو انہوں نے سینکڑوں ڈسٹرکٹس میں جو ہے وہ تقسیم کیا تاکہ جو اسٹیٹ کی ڈیلیوری ہے اور جو لوگوں تک پہنچ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے اور اس کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس پر لے کے آئے. تو یقیناً اس پیئر کے بغیر ایک قومی یا صوبائی حکومت کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ لوگوں کی دہلیز تک سروس ڈیلیوری کو لے کر جائے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان جو کہ 20 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے, وہاں پر آج تک ہم کوڑا اٹھانے کا کوئی مربوط نظام پاکستان کی عوام کو نہیں پہنچا سکے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سوائے چند بڑے شہروں کے کہ جہاں پر یا تو وفاقی دارالخلافہ ہے یا صوبائی دارالحکومت ہیں, ان کے علاوہ بنیادی سہولیات جو ہیں وہ پاکستان کے شہری کو ملنا جو ہے وہ اس وقت ناپید ہے. نہ وہاں پہ کوڑا اٹھایا جاتا ہے, نہ وہاں پہ اسٹریٹ لائٹس کا کوئی سسٹم وضع ہے, نہ وہاں پر ابھی تک ہم 21ویں صدی میں ڈرنکنگ واٹر کا جو بیسک ایک لوگوں کی پینے کے صاف پانی کا جو ایک نظام ہے وہ آج تک ہم کھڑا نہیں کر سکے. اور بہت مطلب ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس وقت صرف گندا پانی پینے کی وجہ سے بیماریوں سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں. اسی طرح کووڈ کے خاص طور پر آج کل چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا بحران ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومتوں کا بہت بڑا امتحان ہے کہ اتنے مشکل حالات میں کون سے ممالک نے یا کون سی حکومتوں نے اپنے آپ کو تیار کھڑا کیا ہوا تھا اس کے لیے. تو اگر پاکستان میں بنیادی حکومتوں کو دیکھا جائے, یونین کاؤنسل لیول پر دیکھا جائے, مقامی سطح پر دیکھا جائے, ہمارے پاس ایک 2-3 بڑے اہم ایک فنکشنز تھے لوکل گورنمنٹس کے, جس میں ایک سول ڈیفنس کا ایک ادارہ تھا جو ماضی میں جنگوں کے دور میں بیسک ریلیف اور ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا. یہ سول ڈیفنس کا ادارہ بنیادی طور پہ ایک مقامی حکومت کے ساتھ ایک ادارہ منسلک ہوتا تھا. اس میں رضاکارانہ طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمات دیتے تھے, لوگوں کو تکلیف میں ان کی مدد کرتے تھے. کوئی قدرتی آفت آ جائے, کوئی جنگ کا اگر ماحول ہو تو یہ یونین کاؤنسلز, میونسپیلٹیز, بلدیہ کے اندر یہ ادارے موجود ہوتے تھے جو لوگوں کو سپورٹ دیتے تھے, ریلیف دیتے تھے. تو یہ وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں خاص طور پر بنیادی ریلیف پہنچانے میں مقامی حکومتیں بہت اہم کردار ادا کر سکتی تھیں, کیونکہ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آپ کے شہر میں ایک بہت بڑا ہائپر سٹار یا ہائپر مارکیٹ سٹور ہوتا ہے, میٹرو سٹور ہوتا ہے, جہاں سے سینکڑوں جو کریانہ سٹور والے ہیں وہ سامان لے کے جاتے ہیں تاکہ اپنے گلی محلوں میں پہنچا سکیں.
ایک بڑا میٹرو سٹور یا ایک بڑا ہائپر سٹار سٹور جو ہے وہ پورے شہر کو سودا جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا. تو بنیادی حکومتیں بھی جو ہیں وہ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو اگر وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت آپ کی میٹرو سٹور، آپ کی میٹرو یا ہائپر مارکیٹ ہے، تو یہ وہ کریانہ سٹور ہوتے ہیں جو گلی محلے میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سامان سودا سلف جو ہے وہ ہر محلے تک اور لوگوں تک پہنچانے کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے اور اس سوچ کے ساتھ دیکھا جائے تو بغیر مقامی حکومتوں کے اس طرح کی آفات سے اور مسائل سے نپٹنا جو ہے وہ ناممکن ہے. تھینک یو. اور اس پہ ہم واپس بھی آئیں گے اسی موضوع پہ، کووڈ اور لوکل گورنمنٹ پہ. تو عمر اب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، خاص طور پر آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو موجودہ صورتحال میں آئینی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں لوکل گورنمنٹس کے حساب کے اعتبار سے. بہت شکریہ دانش. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو مقامی حکومتوں کا عدم تسلسل ہے کہ وہ چل نہیں پاتی، اس کی ایک بہت ہی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس میں اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی. آئین میں کچھ شقیں ہیں، اور جب میں عدالت میں بطور وکیل پیش ہوتا ہوں تو میں ان ایک دو شقوں کا سہارا لے کے ایک پوری کنسیپچول عمارت کھڑی کرتا ہوں کہ ایک تھرڈ ٹیئر ہے، اس تھرڈ ٹیئر کو بحال کرو، اس تھرڈ ٹیئر کو فعال بناؤ. لیکن outside the courtroom, when I look at it from a distance, any objective reader of Pakistan's constitution will realize کہ اس آئین میں مقامی حکومتوں کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کوئی خاص سوچ بچار نہیں کی گئی. اور یہ I want everybody to pause and think about this کہ ہمارا جو بنیادی آئینی دستاویز ہے، آپ اس میں کل 2 شقیں ایسی ہیں. ایک آرٹیکل 32 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 1973 میں پہلی دفعہ ایڈ ہوا ہے، اس سے پچھلے آئین میں تو یہ بھی نہیں تھا. پرنسپلز آف پالیسی کے حوالے سے ایک ذکر کر دیا گیا کہ مقامی حکومتوں کو فعال بنایا جائے گا. اور دوسری 18ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 140A کا اضافہ کیا گیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ مقامی حکومتیں بنائی بھی جائیں گی. اس میں انہوں نے پرنسپل آف پالیسی کی بجائے اس کو ایک بائنڈنگ شکل دے دی کہ مقامی حکومتیں صوبے بنائیں گے اور ان کو فعال کریں گے. لیکن جو اگر آپ یہ دیکھیں کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کے اوپر کتنی توجہ دی گئی ہے، تو آدھا آئین ہی اس حوالے سے ہے. ہمارا جو 280 آرٹیکلز پلس کا آئین ہے وہ آدھا اس مسئلے پہ ڈیووٹڈ ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان جو اختیارات کی جنگ ہونا لا محالہ ہے، اس جنگ کا تصفیہ کیسے کیا جائے گا، کس کی حد کہاں ہے. لیکن صوبے سے جو لوکل گورنمنٹ کا رشتہ ہے اس کے حوالے سے کل 2 شقیں ہیں، اور ان میں بھی پہلی شق 73 میں آئی، دوسری شق 2010 میں آئی. 73 سے پہلے تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملتا آپ کو آئین میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اس سنجیدہ علمی نشست میں بیٹھے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ 73 کے آئین سے پہلے کبھی کسی نے لوکل گورنمنٹ کے مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھا. کیونکہ اگر اس کو مسئلہ سمجھتے ہیں تو پھر وہ آئین کی کتاب میں اس کے حوالے سے کچھ لکھتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انگریز نے سامراجی حکومت یہاں پہ قائم کی تھی وہ فیڈرلزم کی بیسس پہ نہیں تھی، وہ سینٹرلزم کی بیسس پہ تھی، اور اس کا پورا ڈھانچہ ہی اسی اسٹرکچر پہ تھا. میں اپنی بات کو یہیں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں کہ ہمارے آئین میں 2 شقیں اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن اور ہم جو لوکل گورنمنٹ کے مسئلے پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، جو ہم اس کے وی آر لیگل ایکٹیوسٹس فار دس پوزیشن، ہم ان 2 شقوں میں سے ایک جوئے شیر بہانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے تمام سیاسی مفکرین کے لیے کہ پاکستان کے آئین میں اس حوالے سے کبھی سوچ بجات صحیح معنوں میں کی ہی نہیں گئی. اور
صوبے اور وفاق کے جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے تو بہت سوچا گیا ہے. بس اتنی بات. تھینک یو. اور اسی کے ساتھ اب میں ظفر اللہ خان صاحب کی طرف جاؤں گا اور انہی سوالات میں ایڈ کروں گا کہ آپ کیونکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز سے بھی منسلک رہے ہیں تو آپ کا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اور لیجسلیٹرز کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا ہے. تو آپ اس تجربے کی روشنی میں بھی ہمیں بتائیں کہ وہ کیسے کنسپچولائز کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ کو, کیا وہ اس سے تھریٹن فیل کرتے ہیں اور دے سی کہ یہ ایک کمپلیمنٹری ہو سکتا ہے ان کے لیے سروس ڈیلیوری کرنے. دیکھیں پارلیمنٹیرینز تو اس چیز کو اس انداز سے نہیں دیکھتے. کہانی میں تھوڑے سے ٹوسٹس اور ہیں. اب اگر آئین کے آرٹیکل 7 کو دیکھیں تو اس میں ریاست کی ڈیفینیشن کی گئی ہے اور اس میں لوکل اور ایون ایسی اتھارٹیز جو سیس یا ٹیکس لگا سکیں وہ ریاست کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں, پھر پروونس, پھر فیڈرل, اور اس انداز میں. تو اگر لوکل کا ایلیمنٹ مسنگ ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہماری ریاست ادھوری ہے. تو جس طرح بات ہو رہی تھی کہ 2 آرٹیکلز ہیں, انفیکٹ 4 جگہ پہ. ایک یہ آرٹیکل 7 میں جہاں اسٹیٹ کی کو ڈیفائن کیا گیا ہے, اور بلکہ اگر پرپز آف فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھیں تو کوئی یونین کاؤنسل خطہ پاکستان میں جنت ارضی بنانا چاہے تو اسے آئین یہ اختیار دیتا ہے. اب ہمارے ہاں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا رشتہ بڑا اور سا ہے. جو ہماری پہلی اور دوسری اسمبلی تھی وہ صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہو کر آتی تھی, عوام سے براہ راست نہیں آتی. جو تیسری اور چوتھی اسمبلی تھی وہ لوکل گورنمنٹ یا بیسک ڈیموکریٹس کے ذریعے منتخب ہو کے آتی. 1973 میں آ کے ہمیں پہلی بار 1 مین 1 ووٹ کے اوپر اسمبلی ملی ہے. اب اس سارے سفر میں جو سیاست دانوں کا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ تعلق بنا اور پھر 77 میں بھی بنا, وہ یہ بنا کہ جب بھی کوئی طالع آزما آتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو سیڑھی بنا کے جو سماج کی سیاست ہے, فاطمہ جناح کی سیاست ہے, ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست ہے, نواز شریف کی سیاست ہے, اس سب کو تاراج کر کے بادشاہ سلامت کھڑا کر دیتا ہے. 17ویں ترمیم نے دراصل آرٹیکل 148 ڈالا جسے 18ویں ترمیم نے بھی قبول کر لیا. اب اس آرٹیکل کی تشریح بڑی عجیب کی جاتی ہے. ماضی میں جتنی بھی لوکل گورنمنٹس رہی ہیں وہ اسلام آباد سے 1 سائز فٹ آل فارمولا کے تحت بنی, جبکہ 18ویں ترمیم نے کہا نہیں, یہ صوبے بنائیں گے. یہ 4 بینچ مارکس ہیں کہ فزیکل ڈیولوشن ہوگا, پولیٹیکل ڈیولوشن ہوگا, ایڈمنسٹریٹو ہوگا اور الیکٹڈ ہوں گی. الیکشن کمیشن کرائے گا, جو الیکشن ایکٹ 2017 میں آ گیا کہ 120 دنوں میں کرانا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا تھی جس کو کہتے ہیں انٹینٹ آف لیجسلیٹر. اب بلوچستان کا صوبہ ہی 1970 میں بنا ہے, تاریخی سرزمین موجود ہے, صدیوں سے موجود ہے. 1901 میں خیبر پختونخوا کا صوبہ بنا ہے. پنجاب قدیم صوبہ ہے. 14 نکات یاد ہوں تو سندھ کو ممبئی سے الگ کرو, وہ سندھ 1937-35 میں صوبہ بنا ہے. تو ہر صوبے کے حالات, ارتقاء, آبادی وہ مختلف ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ 4 منیمم بینچ مارک ہوں گے, اس سے آپ نیچے نہیں جائیں گے اور آپ اپنی مرضی کا نظام بنا لو. اور بنایا. مثلاً ہم سیاسی عمل ہے, پہلی بار اب یہ ماضی قریب میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ سیاسی جماعت کی بنیاد پہ ہوئے, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ سیاست نے نہیں کیا بلکہ کورٹس نے کیا, انٹرپریٹ کیا کہ پولیٹیکل کا مطلب پارٹی بیسڈ ہے. اور سب سے پہلے وہ بلوچستان میں ہوئے, اور جو خدشہ تھا کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہاں کوئی زیرو وائلنس ہوئی. نیشنل اور پروونشل الیکشن میں ہو جاتی ہے, لوکل میں زیرو وائلنس ہوئی. اب پھر ہم واپس لوٹ رہے ہیں کہ جی یہ غیر سیاسی ہونا چاہیے کیونکہ معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے. جب یہ سیاسی ہوگا اور کچھ سال چلے گا تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ لوکل گورنمنٹ میری جماعت کی ہو, وہ کام کرے, میں اس کے کریڈٹ پہ صوبائی الیکشن بھی جیتوں, قومی الیکشن بھی جیتوں, جس کے اپنے مراحل ہیں.
اب المیہ یہ ہے، مشرف صاحب کے نظام کی اگر بات کریں تو میں مثال دے سکتا ہوں، 3 MNAs اسمبلی چھوڑ کے لوکل گورنمنٹ کی طرف گئے کیونکہ ذوق تھانے داری، شوق ٹھیکے داری کی تکمیل وہاں ممکن تھی۔ اس میں جو مسنگ لنک ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، غلط ہو سکتا ہوں، جو اسلام آباد کی حکومت ہے یہ ڈونر، ڈیٹ اور ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے، صوبہ پولیٹیکل سپیس ہے، اور جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ DMG اور پولیس چلاتا ہے۔ جب منتخب لوکل گورنمنٹ نہیں ہوتی تو ان کی موج ہوتی ہے جیسے آج کل ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جب تک ایک اپنی ضلع کی ایڈمنسٹریٹو سروس، مثلا آپ لندن میں تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی گلاسکو سے آ کے ان کی تعلیم اور صحت چلائے گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ امریکہ میں اسکول بورڈ الیکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے ایڈیو ایجوکیشن گجرات سے آ کے جھنگ میں یا اسلام آباد سے جا کے پنڈی میں نہیں چلائے گا، اسی شہر کی ہوگی، اسی سے جواب لیا جائے گا، اسی کا۔ تو ہم صرف اس کا الیکٹورل ریچول کی بات کرتے ہیں، اس سے کوئی یعنی کہ انکار ممکن نہیں ہے، آئین کا تقاضا ہونی بھی چاہیے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ میں بطور شہری کنزیومر آف گورننس، میرا پہلا پوائنٹ آف ٹرانزیکشن لوکل گورنمنٹ ہے، بچے کی تعلیم کے لیے، کوڑے کے لیے، صفائی کے لیے، پینے کے صاف پانی کے لیے۔ کوئی سیاستدان ہوگا جو چاہے گا کہ ایسی چیزیں نہ ہوں، کیونکہ اب آپ اس ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے آپ کا MNA بیچارہ بھی نالی بنوانے پہ لگا ہوا ہے، MPA بھی نالی بنوانے پہ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم سیاسی جماعت کی بنیاد پہ ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں ایک پائیدار نظام بنا دیں گے اور اس کو وسائل دیں گے، یہ پراپرٹی ٹیکس صوبہ کیوں لیتا ہے؟ یہ لوکل گورنمنٹ کا ٹیکس ہونا چاہیے۔ آپ جرمنی میں یونین کاؤنسل کی رضامندی کے بغیر وہاں ذرا فیکٹری لگا کے دیکھیے، یعنی کہ آلودہ پانی اس یونین کاؤنسل میں ہوگا، اس کے وسائل استعمال ہوں گے، لیکن لائسنس صوبہ دے گا یا وفاق دے گا۔ آپ نظام کے اندر مثلا صرف یہ PFC کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو وسائل ملے، بہت سارے وسائل ایسے ہیں، مثلا پہلے وہ برتھ رجسٹریشن کا ہوتا تھا یونین کاؤنسل کا، وہ بھی نادرا لے گیا۔ تو اب آپ اسی کا تصور کریں کہ 2% آکٹرائے پہ ضلعی حکومتیں سکول چلایا کرتی تھیں، ڈسپینسریاں چلایا کرتی تھیں، اب ہم اسے پیسہ بھی نہیں دے رہے، فزیکل ڈیولوشن بھی نہیں کر رہے، ایڈمنسٹریٹو بھی نہیں کر رہے، تو پولیٹیکل میں تو پھر وہ اس کی بہت ہی کمزور حیثیت ہے۔